أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 ہے اور 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وما تخرج، اور نہیں نکلتا، من ثمرات، کسی قسم کا کوئی پھل، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل، اور نہیں بوجھ اٹھاتی، من انثی، کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم ہی سے، ویوم، اور جس دن، ینادیہم، وہ انہیں پکارے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، قالو، وہ کہیں گے، آذناک، اے اللہ ہم آپ کو بتا چکے، ما منا، نہیں ہے ہم میں سے، من شہید، کوئی گواہ۔ احباب گرامی، سورہ فصلت کی 46ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اسے اس نیک عمل کی جزا دی جائے گی، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو برے عمل کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اور ہر دور کے کفار قیامت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی ایک اور آیت قیامت کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں گی۔ ان کا یہ تقاضا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ بار بار یہ تقاضا کیا جاتا تھا۔ انسان کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لاتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقانیت کے ساتھ اس کتاب کو نازل کر دیا، معجزے اللہ نے ہمیں دکھا دیے، نشانیاں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اب ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ کس طرح سے موجود ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ارسطو کو دیکھنا چاہتا ہوں، افلاطون کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا موجودہ دور میں آپ کہہ لیں اس نے عمران خان کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سنا ہے پاکستان کا وزیر اعظم۔ اب جب وہ عمران خان کو دیکھے گا تو دیکھے گا اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں۔ وہ کہے گا مجھے تو یہ وزیر اعظم لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے ہی جیسا انسان ہے، اس کے اور میرے درمیان تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، تو یہ وزیر اعظم کیسے بن گیا؟ وزیر اعظم وہ اپنی اختیارات سے، اپنی کرسی سے یا اپنی حیثیت سے وہ وزیر اعظم ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ ایک انسان ہی ہے۔ ہم اس کے اختیارات کو دیکھتے ہوئے اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، جب تک وہ کرسی پہ نہیں تھا وہ وزیر بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہی اللہ رب العالمین کو اگر پہچاننا ہے، دیکھا نہیں ہے اللہ کو، تو اس کی نشانیوں کے اوپر غور کرو، خود بخود اس کی پہچان ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ایک فیصلے کا جو اس نے کہہ دیا کہ وہ آ کر رہے گی، جب وہ آ جائے گی تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔
اور پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اور یہ سوال دو طرح سے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا گیا. ایک تو مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو تو یہ جواب دیا جب اس نے بہت بلند آواز سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَيْحَكَ مَا عَادَتَّ لَهَا، تجھ پر افسوس ہے، تو قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے مگر تو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے. اور ایک دوسرے بندے نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو آپ نے اسے کہا کہ نہ مجھے پتا ہے اور نہ کسی اور کو پتا ہے، جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی قیامت کے بارے میں میں جانتا ہوں. ہاں اللہ کے حکم سے میں تمہیں اس کی نشانیاں ضرور بتا دوں گا. پھر آپ نے کچھ نشانیاں قیامت کے حوالے سے ذکر فرمائی. سوال کی ایک نوعیت یہ تھی. دوسری نوعیت تھی کہ اے محمد جلدی جلدی قیامت لے کر آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ کفار کی طرف سے تھا. یہ آیت جو پیچھے آپ نے پڑھی کہ جو بندہ اچھائی کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا، یہ آیت سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم برے کام کرتے نا تو قیامت لے آؤ. تقاضا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. مثلا ایک عام آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں کسی عالم سے جا کر پوچھوں کہ قیامت کب آئے گی. عالم کہتا ہے مجھ سے بڑے عالم سے پوچھو. کرتے کرتے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے. آپ کسی جن سے پوچھیں، کسی فرشتے سے پوچھیں، کسی جانور سے پوچھیں، بالآخر ہر کوئی یہ کہے گا کہ مجھ سے بڑے عالم سے پوچھو. کرتے کرتے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علیم اللہ ہے. تو لٹایا اس کی طرف جائے گا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو خبر صرف اس کو. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے. ایک جگہ پر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ کہتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے سوا اس کے علم کو کوئی نہیں جانتا. ایک جگہ فرمایا الی ربک منتہاہا، تیرا رب ہی جانتا ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی اور اس کی انتہا کہاں تک ہے. اس لیے یہ علم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا اور یہ اسی کے پاس ہے کہ قیامت کب آنی. پھر قیامت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر اس کی موت کا وقت آتا ہے، فقد قامت قیامتہ، تو اس کی قیامت بھی آ جاتی ہے، وہ تو اپنی آخرت کی طرف چلا گیا. اور ایک قیامت وہ ہے جو بالکل آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نے بدترین لوگوں کے اوپر قائم کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو ردی قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان بدبخت لوگوں کے اوپر قیامت کو قائم کرے گا. قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. مثلا کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو عام طور پر چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے. چھوٹی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو دور کی نشانیاں ہیں، اور ایک چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو درمیانے درجے کی نشانیاں ہیں. دور کی نشانیاں ہم وہ کہیں گے جو پہلے زمانے میں گزر چکی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ. اب یہ وہ نشانی ہے جو پہلے پوری ہو چکی ہے، آخری نبی کا مبعوث ہونا. دوسری قیامت کی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی جو کہ گزر چکی، چاند کا دو ٹکڑے ہونا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی حجاز سے، یعنی مکہ سے ایک آگ نکلے گی. مکہ اور مدینہ کے علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کے روشنی سے
بسرا جو علاقہ ہے اس کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، اور یہ آگ بھی غالباً سن 573 ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے۔ تو یہ بڑی جو نشانیاں دور کی پہلے زمانے کی ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں۔ پھر کچھ نشانیاں ہیں درمیانے طبقے کی جو ابھی چل بھی رہی ہیں اور پوری بھی نہیں ہوئی، شروع ہو چکی ہیں اور ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ قریب آنے کا معنی یہ ہے جو آج کل کے دور میں ہمارے علم کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے کہ موبائل فون آ گئے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آپ دنیا میں ایک جگہ پر بیٹھے دنیا میں جہاں چاہیں کسی شخص سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جس چیز کے بارے میں معلومات چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب آ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جائیں گے، تجارت عام ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں، یہ وہ نشانیاں جو چل رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک نشانی جو پوری ہوتے ہوئے دیکھی جا رہی ہے کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ سب کو سلام نہیں کرنا، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جانا۔ پھر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور وہ تعداد میں 10 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 کام، 10 نشانیاں جب تک پوری نہ ہو جائیں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دجال آئے گا، پھر دھوئیں کا عذاب ہوگا، دھواں نکلے گا، اسی طرح زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور مشرق کے علاقے میں کچھ علاقے ہوں گے مشرق کی طرف جو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، مغرب کی طرف کچھ علاقے ہوں گے وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور درمیان میں دنیا کا جو سینٹر ہے وہاں پر جو ہے وہ کچھ علاقے ہوں گے جو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یجوج ماجوج کا آنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی ہیں اور بالکل آخری زمانے میں جا کر وقوع پذیر ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی نشانیاں بتلا دی جو آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھ دی، لیکن اس کا حقیقی معنوں میں تاریخ کا ذکر کرنا یا اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دینا کہ فلاں دن ہی آئے گی اور فلاں اس کی ڈیٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، توبہ کے دروازے کا بند ہونا، بہت سارے شر ہیں، بہت سارے فتنے ہیں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک فتنہ قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد میں کھیل کود کو عام کر لیا جائے گا، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بازار بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں وہ کچھ پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بندہ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں جو پوری ہو کر رہنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا ہے۔ لوگ عام طور پر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے لیکن ایسا ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اتنا کمیاب ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو سنا، ان میں سے کوئی ایک شخص تھا وہ کہتا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، اور وہ اپنے دور کا جنتی آدمی ہوگا۔ اس حالت تک لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس آیت کا پہلا ٹکڑا رہا۔ مزید دنیاوی اعتبار سے قیامت کی 2 دلیلیں اللہ نے آگے دی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم اشرف الانبیاء